بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. معزز سامعین، اتحاد و اتفاق، دوسرے الفاظ میں کہیے پیار و محبت، یہ ایسے الفاظ ہیں اور یہ ایسے طریقۂ زندگی ہے جس کسی کے اندر آ جاتا ہے، اور جو شخص ان کو اختیار کر لیتا ہے اس کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے. پیار و محبت کی زندگی بہت ہی اہم ہے. اس کے مقابل میں حسد ہے، غصہ ہے، جلن جس کو کہتے ہیں، دلوں میں کینے کا پالنا ہے. جس کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ محسوس نہیں کرتا، ایک قسم کے عذاب میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے پاس کی نعمتوں پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی نعمتوں سے وہ حسد کرتا ہے، جلتا ہے اور اپنے دل میں کینے کو پالتا ہے. یہ نہایت ہی خطرناک بیماری ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے ایسی چیزوں کا خاتمہ فرمایا، بلکہ اس پر وعیدیں بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا سب سے پہلی اس کی سیڑھی جو ہے وہ بدگمانی ہے. عام طور سے حسد جو ہوتا ہے، جلن جس کو کہتے ہیں، کینہ جس کو کہتے ہیں، وہ قریبی لوگوں میں ہوتا ہے، یا تو رشتہ داروں میں یا تو قریبی دوستوں میں. اجنبی کے احوال کو نہیں جانتا تو اس سے حسد نہیں کرتا. جس کے احوال معلوم ہوتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار یا ساتھی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ عام طور سے یہ معاملے دیکھنے میں آتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جلن مت کرو. یہ حسد جو ہے انتہائی بری چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اللہ نے جو نعمت اور دولت دے رکھی ہے اس کے بارے میں اس طرح کوڑتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے. خود کو ملے یا نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس زہریلی حرکت سے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ سے دو مسلمان کے درمیان جو ذہنی اتحاد اور محبت کا ماحول رہتا ہے اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور ایسی حرکت سے کسی طرح کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. صرف محبت کا ماحول، پیار و محبت کا، الفت کا ماحول نفرت میں، غصے میں، بغض و عداوت میں بدل جاتا ہے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے، ایک دوسرے سے جلن سے منع فرمایا ہے. اور ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والا شخص وہ ایسا ہے جیسے سو کی لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگ جاتی ہے، تو جس تیزی کے ساتھ وہ آگ ان سو کی لکڑیوں کو اور وہ ڈھیر کو جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کی نیکیاں بھی خود بخود ختم ہوتی رہتی ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اس کا شعور اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے. گویا حسد کر کے یہ اپنی نیکیاں دوسرے کو ٹرانسفر کر رہا ہے.
حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں حسد کرنے والا خود جل جاتا ہے، سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب آپ حضرات یہ ایک حدیث سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے خادم خاص انس بن مالک سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میری ایک نصیحت خوب اچھی طرح یاد کر لو۔ توجہ سے، اہتمام سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی دل میں گرہ باندھ لو، یعنی گھانٹی باندھ لو، ہمیشہ اسی پر عمل کرو۔ اس نصیحت سے عمل کرنے میں تم کو جہاں تک قدرت ہو، طاقت ہو، ضرور اس پر عمل کرو۔ یہ سب باتیں کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم صبح کو اٹھو تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کھوٹ اور کینہ نہ رہے، یعنی جلن نہ رہے۔ اسی طرح جب تم شام کو اپنے گھر آؤ تو اس حالت میں آؤ کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کسی قسم کی بداندیشی اور بدگمانی اور کسی قسم کا کھوٹ اور کینہ نہ رہے۔ تمہارا دل تمہارے دوستوں کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کسی بھی انسان کی طرف سے میلا نہ ہو۔ پھر فرمایا، اے انس، یہ بات یاد رکھو کہ دلوں کو دوسروں سے صاف رکھنا یہ میری سنت میں سے ہے، اور جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا تو یقیناً اس نے مجھے راحت پہنچائی، اور جس نے مجھے راحت پہنچائی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی دعائیں ہیں۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، اس معاشرتی ناسور سے ہم اپنے آپ کو بچائے، حسد سے، جلن سے، کینے سے، کپٹ سے اپنے آپ کو بچائے، آپس میں پیار و محبت، الفت و اتحاد کا ماحول قائم کریں۔ جب کسی سے حسد ہو جائے تو اس کا آسان علاج یہ ہے، دو علاج اس کے ہیں، ایک تو اس کو تحفہ پیش کرو، دوسرے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی دعا کرو، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مہلک بیماریوں سے، خصوصاً حسد سے، جلن سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔